بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آج کا جو ویڈیو ہے یہ الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے۔ گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، بیوی بچوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان اور تمام رشتہ داروں کے درمیان، اس طرح ہمسایوں کے درمیان اور اس طرح دوستوں کے درمیان جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں یہ تمام کے تمام دور ہو جائے اور آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے۔ ایک بہترین وظیفہ بھی ہے اور کچھ باتیں اس طرح ہے جس کی وجہ سے یا تو آپس میں نفرت پیدا ہوگی یا آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جیسے کہ غیبت ہے، تو جو کسی کا غیبت کرے تو اس سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ اس طرح والدین بچوں کی غیبت کرے، بچے والدین کی غیبت کرے تو یہ نفرتیں پیدا ہوگی۔ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بہت بدتر ہے یہ غیبت کرنا، کسی کا غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے اندر کوئی بات ہو اور یعنی کوئی عیب ہو اور وہ ہم بتائیں، کیا وہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو اور کوئی گناہ ہو، اگر وہ تو کسی دوسرے کو بتاؤ کہ یہ تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو یہ تو غیبت سے بھی برا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ تو الزام ہے، الزام، وہ تو تہمت ہے۔ تو اسی طرح غیبت سے بچے، اس طرح حسد سے بچے۔ حسد نیکیوں کو بھی کھا لیتا ہے، اس طرح حسد، جس آدمی کے حسد کسی کا دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے بھی نفرت پیدا ہوگی۔ حسد سے بچے۔ اور اسی طرح تکبر سے بچے، کسی پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اس سے بھی نفرت پیدا ہوگی، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے وہ سب کو پسند ہوگا، سب اس سے محبت کرے گا۔ جو تکبر کرے سب اس سے نفرت کرے گا۔ تو اس طرح تواضع کرے، تواضع سے انسانوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اس طرح سخاوت سے محبت پیدا ہوگی، سخاوت، لوگوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر یا بیوی ایک دوسرے پر خرچ کرے، ہدیہ دے، تحابوا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اس طرح اس سے سخاوت، بخل سے نفرت پیدا ہوگی، بخل سے۔ حدیث میں ہے کہ بخیل آدمی اللہ سے دور، بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سخی آدمی لوگوں کے قریب، اللہ کے قریب، جنت کے قریب۔ تو اسی طرح سخاوت، یہ سخی بننا، یہ انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گی۔ تو اور اسی طرح کینہ سے بچو، بغض، کینہ، یہ بھی عداوت کا ذریعہ ہے، یہ بھی دشمنی کا ذریعہ ہے۔ اور دل کو صاف کرنا یہ محبت اور الفت کا ذریعہ ہے۔ اور بخیل آدمی اس طرح، اس پر یہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ اس طرح اور یہ جو بغض رکھتا ہے دل میں، کینہ والا ہو، رمضان میں بھی اس کا بخشش نہیں ہوگا۔ 10 لاکھ لوگوں کی روزانہ بخشش ہوگی، لیکن کینے بغض رکھنے والا، اس کا رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوگا۔ جتنے بھی مرضی اعمال کرتا رہے، تہجد پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن دل میں بغض ہو، کینہ ہو، تو اس کے رمضان مبارک میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اس سے بچے۔ اور یہ دل کو صاف کرنا، کسی کے لیے دل کو صاف کرنا، یہ محبت کا ذریعہ ہے، الفت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں، یہ انسان کے رزق کو بھی، رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور آپس کی محبتیں اور آپس کی الفتیں، گھر کا سکون، یہ رحمت، اللہ جل شانہ کا رحمت کا ذریعہ بنے گا اور رزق کا ذریعہ بنے گا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت حدیث اور قرآن میں اس کے بارے میں بہت اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے بچو تو
اسی طرح صلہ رحمی سے محبت پیدا ہوگا. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے محبت بھی پیدا ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال میں بھی برکت ہوگا. جو یہ چاہے کہ میرے عمر میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے. اور اسی طرح قطع رحمی سے بچے، تعلقات کو توڑنا. یہ قطع رحمی یہ رزق کو بھی ختم کر دیتا ہے، اسی طرح عمر کے برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح یہ نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نفرت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح ان چیزوں سے بچے، اور تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ آپس کے الفت اور محبت پیدا کرنے کا جو ذرائع ہے وہ پیدا فرمائیں گے. اور خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے یا محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، دل اور زبان. دل پر قابو رکھو کہ اس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. اور زبان پہ قابو رکھو، اس میں تکبر والا لفظ نہ ہو، اور اس میں لڑائی جھگڑے والا بات نہ ہو. اور اسی طرح اس میں زبان پر غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، اور کسی پر تہمت نہ ہو. تو انشاءاللہ ان باتوں سے بندہ بچتا رہے تو آپس کے محبت پیدا ہوگی. گھر کے جتنے بھی حالات ہیں نامناسب، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے اور اس میں خوشگوار حالات فرمائیں گے. تو دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یا تو نفرت پیدا ہوگی یا الفت پیدا ہوگی، ایک زبان اور ایک دل. جیسے لقمان حکیم صاحب سر قرآن میں اللہ جل شانہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی، لقمان علیہ السلام. تو لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا. ان سے کسی نے پوچھا تمہیں وہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت داری اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب. ان کے حکمت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ غلام تھے، شروع میں یہ غلام تھے. ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے ان کے 2 بہترین حصے لے آؤ، جنہوں نے وہ زبان اور دل نکال کر لے کر آیا. یعنی لقمان حکیم صاحب نے ان سے زبان اور دل نکال کر آقا کو پیش کیا. ایک مدت کے بعد آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے ان کے سب سے بدترین حصے لاؤ. پہلے کہا کہ بہترین، اب فرمایا کہ بدترین حصے لے کر آؤ. وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر آیا. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے بھی وہ لے کر آئے بدترین کے لیے اور بہترین کے لیے بھی لے کر آیا. تو فرمایا کہ یہ سب سے بدترین بھی ہے اور سب سے بہترین بھی ہے. اگر یہ دونوں بن گئے، دونوں پر قابو آ گیا تو بہترین ہے، دونوں پر قابو نہیں آیا، بے قابو ہو گئے تو یہ بدترین ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کیا فرمایا؟ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. تو اس طرح الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے جس طرح ہم نے پہلے شروع میں ذکر کیا. اگر آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہو یا جس خاندان میں نا اتفاقی ہو، اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ آیات سورہ انفال آیات 36 پارہ 10، سورہ انفال آیات 36 اور پارہ 10. کون سا آیات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ آیات روزانہ 11 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ گھر کے تمام ناچاکیاں اور پریشانیاں دور ہوگی اور اس کے برکت سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ اس کے برکت سے تمام نفرتیں ختم ہو جائے گی. اور جو گھر میں بدتمیز آدمی ہے اور گھر میں جو ایسا آدمی ہے جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہو تو وہ آدمی اللہ جل شانہ راہ راست پر لا کر اور اس کو اللہ جل شانہ بہترین اخلاق عطا فرمائیں گے. وہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور آپس میں جھگڑے نہیں کریں گے
اور اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اس وظیفے کے برکت سے۔ یہ آیات 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں، آپس میں اتفاق پیدا ہوگی، آپس میں محبت۔ اب اس وظیفے کو خود کریں تاکہ اپنا گھر بن جائے، اور اسی طرح دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ ان کے گھر میں بھی ناچاکی نااتفاقی دور ہو جائے اور ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جائے اور نفرت دور ہو جائے۔ والسلام۔